جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیں. صحیح مسلم میں کئی صحابہ کرام سے امام مسلم نے نقل کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ غریبا, کہ اسلام غریب غربت کی حالت میں, غربت کا ایک ترجمہ مسافرت کرتے ہیں, ایک اجنبیت کرتے ہیں. غریب ایک آدمی کسی باہر سے آیا, آپ میں یہاں شہر میں کوئی نہیں پہچانتا, اجنبی ہے تو اس کو غریب کہتے ہیں. تو اسلام غربت کی حالت میں پیدا ہوا, وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا, اور ان قریب جیسے غربت کی حالت میں اجنبیت کی حالت میں پیدا ہوا ایسے ہی اجنبی بن کر پھر لوٹ آئے گا, اس کی حالت بن جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, لہذا غربا کے لیے خوشخبری ہے, مبارکبادی ہے, اچھائی ہے. جن کو اجنبی سمجھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور بھی کئی روایتیں. ایک شیخ آجوری, ابو بکر محمد بن حسین آجوری, 3 صدی کے عالم ہیں, انہوں نے ایک کتابچہ ہی لکھا, رسالہ لکھا صفت الغربا کے نام سے. اس میں اس کے متعدد طرق نقل کیے, جس میں صحیح کے ساتھ حسن بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں. ہاں, اور ان ضعیف میں اور بھی جملے ہیں, جیسے ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک روایت اپنی کتاب الزہد میں نقل کی, اور وہ امام آجوری نے بھی نقل کی. اس میں اضافہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ غربا کون ہے, اللہ کے رسول یہ غربا کون ہے؟ تو کہا کہ اناس صالحون قلیلون, کہ کچھ تھوڑے نیک لوگ, فی اناس سوء کثیرین, بہت زیادہ تعداد کے برے لوگوں کے بیچ میں, غلط لوگوں کے بیچ میں, جو ان کی باتوں کو مانے گا, من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم, جو ان کی باتوں کو مانے گا, فرما برداری کرے گا, وہ زیادہ تعداد میں ہوگا. جو ان کی باتوں کی نافرمانی کرے گا وہ زیادہ ہوگا ان کے مقابلے میں جو ان کی بات مانے گا. اہل الحدیث کو دیکھ لیجیے, ہم کو شکوہ ہوتا ہے ہر جگہ کم ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ ماننے والے ان کی باتوں کے کم ہوں گے, نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے. یہ بھی مقبول روایت کا ٹکڑا ہے. امام آجوری نے ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد اس کی شرح کی. آخر میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے, کوئی پوچھے آپ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان الاسلام قد بدأ غریبا, اسلام غریبی غربت کی حالت میں پیدا ہوا, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا آغاز ہوا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. شیخ نے بھی ایک آیت پڑھی تھی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, یہ اللہ کا احسان ہے, رسولوں کی بعثت, کھانا پینا کپڑا پہننا گھر بار, ہم کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں سب سے اہم نعمت رسول ہے, سب سے اہم نعمت قرآن ہے, رسول اور قرآن کی ہدایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بعثت لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ضرورت کا انتظام تھا. جیسے اس نے کھانا پانی دیا ویسے اس نے ہدایت دی, اور یہ نعمت کھانے پانی لباس اور سانسوں سے زیادہ اہم ہے. تو حضرت آجوری کہتے ہیں, امام آجوری, کہ جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت تو مختلف مذاہب پائے جاتے تھے, یہود تھے, مجوس تھے, نصارہ تھے, بت پرست تھے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی آپ کی رسالت اور نبوت ملنے کے بعد, تو ان مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کرتے گئے. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا وہ اپنے مذہب کے لوگوں میں, اپنے قبیلے خاندان میں اجنبی بن جاتا. ارے یہ تو بے دین ہو گیا, ہمارے دین سے ہٹ گیا, باپ دادا کے طریقے سے ہٹ گیا. کہا یہی مطلب ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, شیخ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین اس طریقے سے غربت کی حالت میں کہ جو مسلمان ہوتا اس کو لوگ اجنبی محسوس کرنے لگتے, اس سے دور ہونے لگتے, اس کے بارے میں مختلف قسم کے القاب اور مختلف قسم کے الزامات اور تہمتیں جو ہے گانٹ لیتے, اس کو بیان کرتے, لوگوں میں عام کرتے, اور تفصیل بیان کی. پھر آگے کہا کہ اب دوسرا کہ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے اس وقت غربت تھی, آج کی غربت کیا ہے؟ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا, کہ پھر سے اسلام ویسا ہی ہو جائے گا جیسے غربت کی حالت میں پنپا تھا, پھر سے غربت کی حالت میں لوٹ آئے گا. تو اس کا مطلب انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواہشیں ہیں, ہوا پرستی ہے, یہ عام ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اور لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی بدعات, خود ساختہ تشریعات, نئی طریقے اور نئے مسلک اور مذہب تشکیل پاتے جائیں گے.
امام آجری نے تیسری چوتھی صدی میں یہ بات کہی ہے. آج اس کو پھیلا کر آج کے ماحول میں دیکھیے کہ نئی نئی تنظیمیں، نئے نئے گروہ، نئی نئی جو ہے دانشوروں کی اور مفکرین کی طرف سے نئی نئی فکریں، جو مکاتیب فکر اور طریقہ کار رائج ہو رہا ہے، دعوت کے طریقے. فلاں جماعت فلاں مولانا صاحب نے شروعات کی، اس میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں. فلاں جماعت اسلام کو اقتدار میں اور قوت میں لانے کا طریقہ ہے. فلاں علامہ نے کیا، فلاں بزرگ اور مفکر نے کیا. یہ مختلف قسم کے افکار آج جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد ان سے متاثر ہے. وہ اس تشریح کو سمجھیں. امام آجری کہہ رہے ہیں کہ یہ اہوا، خواہشات، بدعات اور خرافات جو مختلف لوگوں میں پھیل رہی ہیں، اس کی وجہ سے اب معاملہ یہ ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کے خالص دین اور حقیقی دین پر جو شخص عمل کرتا ہے، جو اس کے عقیدے اور منہج کو اختیار کرتا ہے، وہ مسلمانوں میں اجنبی محسوس کیا جاتا ہے. کہہ رہے یہ کون سا دین لایا ہے؟ یہ نئی بات کر رہا ہے جبکہ یہ سب سے پرانی ہے. اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، ہندوستان میں اہل السنہ والجماعہ غلط لوگ جو استعمال کرتے ہیں تحریک، ہندوستان میں اہل السنہ والجماعہ کہلانے کے مستحق صرف اور صرف اہل الحدیث ہیں.